اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کا پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، احساس و محبت کو قائم کرے، نسل ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، رشتوں کے قدر کو مقدم رکھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتی کہ کئی دنوں تک آپ پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال تک کا عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت پانے والی نہیں ہے، اے پروردگار، یہ تیری عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں تو دکھا کہ اللہ کی طاقت کیا رکھتا ہے۔ تو اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ نوح ایک کشتی تیار کر اور پورے جہان کے، پورے دنیا کے چرندوں پرندوں اور اس انسان کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے، پوری قوم ہنستی رہی۔ نوح علیہ السلام اللہ کی حکم کو تسلیم کر کے اپنے فعل میں مصروف تھے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام کے تمام چرند و پرند کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنے دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انسان کو تکلیف دیتے ہو، انسان کو کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو رو رو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائے، آپ سے وعدہ ہم کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح علی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنی وجود کی اور اپنے خالق کا، ہم کبھی اسے تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑے کو بھی اسی کشتی میں سوار کر لیے، یعنی اس نجات کی کشتی میں جو سوار ہوئے، اس کے علاوہ سب کے سب ہلاک و برباد اور فنار ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد، طوفان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کی سورہ صفات کی آیتوں میں محفوظ کر دیا۔ آج بھی کسی جنگل یا بیابان میں کسی سانپ اور بچھو یا حیوان کے سامنے سلام علی نوح فی العالمین پڑھا جاتا ہے تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی حیوان تو اس آیت کا احترام اور پشے پشت بادی کو سمجھ کر اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ بے شک اللہ قرآن پاک میں ہر بیماری اور ہر آفت کا علاج رکھا ہے۔ ناظرین، اگر Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.